بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم سیکھیں گے پڑھیں گے صبح کے اذکار۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کرو اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو۔ نماز فجر کے بعد کا وقت بہت زیادہ خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ والے لوگ اپنی صبح کا آغاز اللہ کی یاد سے کرتے ہیں اور ہر صبح اپنے عقیدے کی تجدید کرتے ہوئے اپنے اللہ ہی سے التجائیں اور صدائیں کرتے ہیں۔ صبح کے وقت صبح کے اذکار پڑھنا بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ جو مسلمان اپنی صبح کا آغاز صبح کے اذکار سے کرتا ہے اس کے لیے شام تک خیر و برکت اور عافیت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبح کے اذکار کی برکت سے اپنے بندے کو سارا دن بڑے بڑے خطرناک نقصانات سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں صبح کے اذکار کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، اس لیے بلا ناغہ اپنی صبح کا آغاز مسنون اذکار سے کریں اور اپنے دامن کو خیر و برکت سے مالا مال کرتے ہوئے دونوں جہانوں کی سعادت کے حقدار ٹھہریں۔ صبح کے اذکار پڑھنے والا شخص ہر قسم کی شرکیہ کاموں سے بچ جاتا ہے اور عقیدہ توحید کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ یہ تھی ذکر و اذکار کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روح سے۔ لہٰذا ہم ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے تو ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پر۔ تو ذکر و اذکار ہم یاد کریں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کیسے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ یاد کریں، پڑھیں اس کو 100 مرتبہ، تسبیح کریں اس کی ہاتھ میں۔ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیسے؟ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیسے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ اس کو 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حسبی اللہ ولا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کیسے؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کیسے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ تسبیح 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کیسے؟
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. کیسے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ گھر جائیں، تقریباً فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد بھی پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، جب چاہیں آپ پڑھیں. پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، مخلوق کی تعداد اپنی ذات کی رضا، عرش کے وزن اور کلمات کی سیاہی کے برابر. اسی طرح ایک اور دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا دے. کیسے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یعنی اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہ دعا پڑھنے سے نہ زمین کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی آسمان سے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے کل رات ایک بچھو یا کوئی زہریلی چیز نے کاٹ لی جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ دعا پڑھ لیتا، نہ تجھے وہ بچھو کاٹتا اور نہ تجھے یہ ضر یا تکلیف پہنچتی. وہ یہی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے. یہ دعا بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے. اسی طرح ایک چھوٹی سی دعا اور، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. کیسے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا. کیسے؟ محمد نبینا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا. کیسے؟ رضیت باللہ ربا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ربا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے. رضیت باللہ ربا یا ربا بالاسلام دینا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، دینا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، واو کو تشدید دے سکتے ہیں، دینا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. دینا جس طرح آپ کو ٹھیک لگے اس طرح پڑھ لیں. دینا یا دینا وبمحمدin اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، محمدin بھی پڑھ سکتے ہیں، محمدin نبیًا. یعنی اگر دال کو نون کے ساتھ تشدید دیں گے تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور علیحدہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. وبی محمدin نبیّ یا نبیًا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں.
یعنی یہ دعا صبح 3 مرتبہ اور ہر اذان کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے، یعنی صبح 3 مرتبہ، اگر ہر اذان کے بعد یہ پڑھنی چاہیے۔ میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اور دہرا دوں، جو اینڈ والی جو میں نے دعا یہ پڑھی ہے، اس میں آپ کو شاید کوئی مشکل پیش نہ آئے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ رضیت باللہ ربًا او ربًا و بالاسلام دینًا او دینًا و بی محمد او محمد نبیّا یا نبیًا، اس طرح۔ ایک دفعہ اور، رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیّا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ہمت دے، طاقت دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔